الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب تک استقامت نہ ہو بیعت بھی ناتمام ہے، یعنی مکمل نہیں ہے۔ انسان جب خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو راستے میں بہت سی بلاؤں اور طوفانوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ان میں سے انسان گزر نہ لے منزل مقصود کو پہنچ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ امن کی حالت میں استقامت کا پتہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ امن اور آرام کے وقت تو ہر کوئی خوش رہتا ہے اور دوست بننے کو تیار ہے۔ مستقیم وہ ہے کہ سب بلاؤں کو برداشت کرے۔ پھر آپ نے ایک جگہ یہ تلقین فرماتے ہوئے کہ استقامت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، فرمایا کہ درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے، بکثرت پڑھو۔ درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے، بکثرت پڑھو، مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا۔ پھر ایک موقع پر اپنے جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، دل کی استقامت کے لیے بہت استغفار پڑھتے رہیں۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی کچھ روایات جن میں ان کے صبر و استقامت پر روشنی پڑتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کیا پیار کا سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا، کس طرح ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں، اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ حضرت نور محمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ 7 جنوری 1906 کو میں عیال خود واپس بلوچستان چلا گیا، بلوچستان میں تھے۔ وہاں پہنچ کر جب میرے استاد مولوی صاحب امام مسجد اہل حدیث نے سنا تو مجھ کو طلب کیا، یعنی قادیان آئے تھے، وہاں سے بیعت کر کے واپس گئے، اور کہا کہ مرزا صاحب کتابوں میں تو اچھا لکھتے ہیں مگر در پردہ تلقین کچھ اور کرتے ہیں، یعنی کہتے کچھ اور ہیں، لکھتے کچھ اور ہیں، اور کہتے اپنے مریدوں میں کچھ اور ہیں۔ کہتے ہیں چنانچہ حضرت اقدس کے حضور عرض کیا گیا خط لکھ کے، تو حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے قلم سے جواب ملا کہ ہماری تلقین دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل پر کمی یا زیادتی کرنے والا لعنتی ہے۔ یہ جواب جو مولوی صاحب کو دکھایا گیا تو اس نے صرف یہ کہا اور تو کچھ نہ کہا کہ سناؤ تم کو بھی الہام
ہوا ہے یا نہیں، یعنی مذاق اڑانا شروع کیا۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اخبار میں یہ پڑھ کر کہ لوگوں کو ہمارے متعلق خدا سے پوچھنا چاہیے، تو میں نے دعا کی تھی اور مجھے الہام ہوا تھا کہ صادق ہے، قبول کر لو۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں جدھر جاتا بازار میں چلتا، بلکہ دفتر کے اندر باہر مجھے چڑھانے کے لیے لوگ آوازیں کستے اور چپڑاسی کو کہتے مختلف جو چھیڑنے کے لیے کہ میں مسیح موت کی بیعت کر کے آیا ہوں، تو چپڑاسی کو کوئی مفتر کہہ رہا ہے کہ حقہ معود لے کے آؤ، بلی معود کو مارو، کاغذ معود لاؤ، اس قسم کی بیہودہ قسم کی باتیں شروع کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ میری اس وقت کی دعائیں یہ ہوتی تھیں کہ اے مولا کریم، حضرت مسیح موعود کے طفیل میری فلانی دعا قبول فرما، اور ہر اتوار کو حضرت اقدس کے حضور عریضہ لکھ دیا کرتا۔ چنانچہ ایک دعا میری یہ تھی کہ بے طفیل حضرت صاحب کوئٹہ سے ترقی پر میری تبدیلی فرما، کیونکہ میرا افسر خان بہادر محمد جلال الدین CIA پولیٹیکل ایڈوائزر کلات تھا، اور وہ بھی احمدیت کا سخت مخالف تھا۔ تو میں نے اس سے وہاں سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے دفتر سے تبدیلی فرما دے، اور تبدیلی بھی ترقی کے ساتھ ہو۔ کہتے ہیں 3 روز نہیں گزرے تھے کہ میں مصطفی صاحب لاڑی کا سا رشتہ دار ہو کر تبدیل ہو گیا۔ وہاں پہنچتے ہی جب میں نے دیکھا کہ میں تنہا ہوں، تو حضرت صاحب کے حضور روزانہ دعا کے لیے ایک کارڈ لکھنا شروع کیا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کے نتیجے میں پھر وہاں 12 آدمی 1 سال کے اندر اندر احمدی بنائے، اور اس کثرت سے مجھ پر الہامات کا دروازہ کھلا کہ کوئی رات نہ جاتی تھی کہ کوئی نہ کوئی الہام نہ ہوتا ہو۔ روایت کے رجسٹر میں یہاں لکھنے والے نے کچھ آگے پیچھے لکھا ہوا ہے، بہرحال آگے روایت یہ چلتی ہے کہ شادی خان نامی ایک قصاب تھا جو احمدی ہو گیا، اور وہاں ایک میاں گل صاحب بھی تھے جو بلوچوں کے سردار تھے، اور ان کو بھی جب پتہ لگا کہ شادی خان احمدی ہو گیا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ شادی خان کا گوشت جو کسائی کی دکان سے خریدتے تھے وہ پھینک دو، اور یہ احمدی ہے، اس کو مارو۔ چنانچہ وحشی مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور مقدمہ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر سبی بلوچستان کے حضور داد رسی کی درخواست دی گئی۔ تو مقدمہ دائر کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھ کو الہام ہوا کہ شادی خان کا مکان بچایا جاوے گا۔ میں نے سب دوستوں کو اس سے اطلاع دی کہ سب ماں بال بچوں کے جو تعداد میں 36 کس تھے، سب شادی خان کے مکان میں چلے جاؤ۔ چنانچہ سب چلے گئے۔ نتیجے کا انتظار تھا کہ شادی خان نے آدھی رات کے وقت کہا کہ اس نے بھی خواب دیکھی شادی خان صاحب نے کہ میں ایک بڑے دربار میں طلب کیا گیا، وہاں ایک شخص بڑی شان و شوکت سے خیمہ لگائے تخت پر بیٹھا ہے، اس کے گرد اس امت کے اولیاء بیٹھے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام دروازے پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے جب پوچھا تو اس وقت میرے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ہاتھ میری ٹھوڑی پر اور دوسرے سے سر کو پکڑ کر اس تخت کے پاس لے گئے، یہ خواب نہیں بتا رہے ہیں، اور عرض کی کہ جب میرے مریدوں کا یہ حال ہو تو میں کیا کروں؟ تخت والے نے آواز دی کہ کوئی ہے؟ ایک بڑا جرنیل کے تمغے اس کے لگے ہوئے تھے حاضر ہوا۔ اس کو حکم ہوا کہ شادی خان کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ میں آگے ہوا، میرے پیچھے جرنیل اور اس کے پیچھے فوج ہے۔ اس شہر میں داخل ہو گئی، یہ انہوں نے خواب دیکھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اب میں مقدمہ نہیں کرنا چاہتا، میرا بدلہ خود خدا لے گا۔ چنانچہ اس کے بعد پانی کا طوفان عظیم آیا اور شہر کے بیرونی حصے کو غرق کر دیا، صرف شادی خان کا مکان بچ گیا۔ حضرت جان محمد صاحب ولد عبدالغفار صاحب ڈسکوی فرماتے ہیں کہ 1903 میں
ہم احمدیوں کی سخت مخالفت ہوئی، اور خاص کر میری، کیونکہ میں ڈسکے میں پہلا احمدی تھا اور مجھے زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ سکہ اور خاک روب کو بھی روکا گیا، یعنی پانی ڈالنے والے کو اور صفائی کرنے والے کو روکا گیا۔ سکے نے یہ کہہ کر مجھے، تحصیلدار صاحب کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو پانی دیا کرو، ان مخالفین کو کہا کہ میں، اگر تم نے مجھے روکا تو میں تحصیلدار صاحب سے کہوں گا، کیونکہ ان کا حکم ہے مجھے کہ ان کا پانی نہیں روکنا۔ خیر اس سے تو وہ رک گئے، اور خاک روب کو جب کہا تو اس نے کہا، خاک روب عموماً وہاں ہمارے پاکستان میں عیسائی ہوتے ہیں تو، یا ایسی کاسٹ کے جس کو عموماً لوگ پسند نہیں کرتے، حالانکہ کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے، اس قسم کی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کہتے ہیں اس نے یہ کہا کہ نہ مولوی صاحب تمہارے ساتھ کھاتے ہیں نہ تم لوگ، اگر نہ مولوی صاحب تمہارے ساتھ کھاتے ہیں نہ تم لوگ، اگر تم ہمارے ساتھ کھا لو، یعنی کھانا تو اکٹھے کھاتے نہیں تم لوگ، نہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں نہ تم کھاؤ، پھر اس نے یہ شرط رکھی کہ اگر تم ہمارے ساتھ کھا لو تو پھر مولوی صاحب کو چھوڑ دیں گے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ کھانا کھا لو تو مولوی صاحب کو چھوڑ دیں گے۔ وہ شرمندہ ہوئے لیکن مخالفت کرتے رہے۔ خاکسار نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں لکھا کہ لوگ میرا پانی بند کرتے ہیں اور مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ اگر مولوی فیروز دین اور چودھری نصر اللہ خان صاحب پلیڈر احمدی ہو جائیں تو جماعت میں ترقی ہو جائے گی۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے مجھے جواباً لکھا کہ آپ یہ خیال مت کریں کہ فلاں احمدی ہو جائے گا تو جماعت بڑھے گی، آپ صبر کریں اور نمازوں میں دعائیں کریں، یہ سلسلہ آسمانی ہے، انشاءاللہ بڑھے گا اور زمین کے کناروں تک پہنچے گا، اور سب سعید روحیں اس میں داخل ہوں گی اور مسجدیں احمدیوں کی ہوں گی، آپ گھبرائیں نہیں۔ اور لگ بھگ اس کے بعد جماعت وہاں پھیلی بھی۔ بس یہ مسجدیں احمدیوں ہی کی ہونی ہیں، جتنی چاہے پابندیاں لگاتے رہیں یا مخالفتیں کرتے رہیں وہاں بھی۔ حضرت عبداللہ صاحب ولد اللہ بخش صاحب فرماتے ہیں کہ حضور انور کا وصال ہو گیا، میں وہیں موجود تھا، غیر احمدی وغیرہ مخالفین بطور تماشا بلڈنگ کے باہر تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہم باہر دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دوست کی چیخیں نکلنے لگیں۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میرا ایمان جیسا کہ پہلے تھا اب بھی ویسا ہی ہے۔ حضرت مرزا صاحب اپنا کام کر کے چلے گئے، یہ استقلال دکھانے کا موقع ہے نہ کہ رونے کا۔ پھر ایک روایت ہے حضرت خیر دین صاحب ولد مستقیم صاحب کی، فرماتے ہیں کہ میرے استاد صاحب جن کا نام مولوی اللہ دتہ صاحب تھا، وہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے موتقد تھے۔ جس زمانے میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے رسالہ اشاعت السنہ لکھا تو انہوں نے وہ رسالہ پڑھا، پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جن کی آپ نے یہ تعریف لکھی ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی زیارت کروں۔ چنانچہ وہ جناب حضرت اقدس کی زیارت کے لیے قادیان آئے۔ جب وہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر حضور کو دبانا شروع کر دیا۔ دباتے دباتے حضرت اقدس کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو عرض کی کہ حضور جو حدیثوں میں امام مہدی کا حلیہ بیان ہوا ہے وہ آپ پر چسپاں ہوتا ہے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بیعت لینے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور مسکرا کر خاموش رہے۔ پھر مولوی اللہ دتہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی بیعت کر لوں۔ حضور نے فرمایا مجھے ابھی حکم نہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور نے جو کچھ بننا تھا بن چکے تھے، صرف حکم کی انتظار تھی۔ کہتے ہیں میرے استاد صاحب حضرت اقدس کی محبت سے بھر گئے اور اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔
جب حضور نے بیعت کا اشتہار دیا اسی وقت انہوں نے بیعت کر لی۔ میں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں کی اور ان کے ساتھ ہی رہا۔ لوگوں نے بہت دکھ دیا اور تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ میں خوش اعتقاد تو رہا مگر صرف سستی سے 1906 کا وقت آ گیا۔ 1906 میں خدا تعالیٰ کے فضل سے میں نے آ کر دستی بیعت کی۔ ظہر کی اذان ہو چکی تھی۔ حضور مسجد مبارک کے محراب میں رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ کوئی بیعت کرنے والا ہے تو بیعت کر لے۔ میں وضو کر کے نماز کے لیے آ رہا تھا۔ جب سیڑھیوں کے قریب آیا تو کسی شخص نے آواز دی کہ حضور فرماتے ہیں جس نے بیعت کرنی ہو جلدی سے آ کر لے۔ چنانچہ خاکسار نے فوراً خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کر لی۔ پھر حضرت قاضی محمد یوسف صاحب فرماتے ہیں قریباً 27 برس ملازمت سرکار کی اور 15 روپے ماہوار سے 200 تک ماہوار سرکار کی اور 15 روپے ماہوار سے 200 روپے ماہوار تک تنخواہ ملی، بلکہ زیادہ بھی۔ ہر مشکل اور تکلیف میں جہاں کوئی دوست کام نہ آ سکا وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا رہا اور میرے سب کام اس کے فضل و کرم سے ہوئے۔ بڑے بڑے ابتلاء آئے اور آسانی سے گزر گئے۔ بیگانوں نے تو کرنا ہی تھا، خود اپنوں نے میرے ساتھ سال برادران یوسف کا سا سلوک روا رکھا، مگر خدا تعالیٰ نے ہر معاند و حاسد کو اس کے حسد و فساد میں ناکام رکھا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیشہ میری دعائیں سنی، اللہ ہی کے حق میں میرا خیر مد نظر تھا۔ کہتے ہیں کہ اہل لاہور نے توہین رسول کا ایک بہتان میرے ذمہ باندھا اور احرار سرحد نے میرے قتل کے واسطے ایک بے گناہ شخص کو میرے سر بازار قتل پر آمادہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے میری بریت کے واسطے پستول میں گولی ٹیڑھی کر دی اور پستول چل نہ سکا۔ قاتل کو ارباب محمد عجیب خان صاحب احمدی نے گرفتار کیا اور حوالہ پولیس ہوا اور گورنمنٹ سرحد نے اس کو 9 سال کے واسطے جیل میں بند کر دیا۔ دشمن ناکام ہوئے، خدا ہمارے ساتھ تھا اور اب بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام پورا ہوا کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ پھر حضرت میاں نظام الدین صاحب ٹیلر ماسٹر فرماتے ہیں 1902 مارچ میں ہم جہلم سے انجمن حمایت اسلام کا جلسہ دیکھنے کے لیے لاہور آئے۔ ہم 3 آدمی تھے۔ جلسہ گاہ کے باہر ایک مولوی کو دیکھا، وہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کھڑا تھا اور کہتا تھا کہ میں قرآن اٹھا کر کہتا ہوں کہ مرزا نعوذ باللہ کوڑا ہو گیا، یعنی کوڑ ہو گیا ان کو۔ وہ نبیوں کی حد تک کرتا تھا اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا اشتہار بھی بانٹ رہا تھا جس کا یہی مضمون تھا۔ میں نے اسے اشتہار بھی لیا اور ساتھیوں سے کہا کہ چلو قادیان چل کر مرزا صاحب کی حالت دیکھ ہمیں، تاکہ چشم دید واقعہ ہو جائے۔ ہم تینوں قادیان آئے تو مغرب کی نماز میں حضرت صاحب کو دیکھا تو وہ بالکل تندرست تھے۔ میرے ساتھی اور میں حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمارے مولوی نے جھوٹ بولا ہے یا یہ آدمی جو ہمیں بتایا گیا ہے مرزا صاحب نہیں کوئی اور ہے۔ رات گزر گئی۔ صبح ہم نے مولوی صاحب کا یعنی حضرت خلیفہ اول سے جا کر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہی مرزا ہے جس کو تم نے دیکھا ہے، اور اشتہار بھی حضرت خلیفہ اول نے اپنی جیب سے نکال کر ہم کو دکھلایا کہ یہ ہمارے پاس بھی پہنچا ہے۔ اب تم جس کو چاہو سچا کہہ سکتے ہو، خواہ اپنے مولوی کو جس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، قرآن اٹھا کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ مرزا کوڑی ہو گیا، خواہ مرزا کو جو تمہارے سامنے تندرست نظر آ رہا ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت جب حضرت صاحب نماز کے لیے تشریف لائے تو میں نے حضور کو سارا حال بیان کیا تو حضور نے ہنس کر فرمایا کہ میری مخالفت میں مولوی لوگ جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں۔ حدیثوں میں ایسا لکھا تھا کہ مسیح موعود کے وقت علماء بدترین خلائق ہوں گے۔ مجھ کو حضور کی باتیں سن کر راحت ہوئی اور میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تو بیعت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھی بھی اتنا جھوٹ دیکھ کر ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں اسی وقت بیعت میں داخل فرما کر ممنون فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اتنی جلد بیعت کرنا ٹھیک نہیں، ابھی تم نے ہماری باتیں نہیں سنی، کچھ دن صحبت میں رہیں، باتیں سنیں، پھر اگر پورا یقین ہو تو بیعت کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بیعت کر جائیں اور مولوی لوگوں کے اعتراض سن کر پھر جائیں۔
تو گناہ گار ہوں گے. اگر بیعت کر لی اور اگر پھر گئے تو پھر تم بہت زیادہ گناہ گار ہو گئے. اس لیے پہلے کم از کم 1 ہفتہ ضرور ہماری صحبت میں رہیں. ہم خاموش ہو گئے، وہاں رہے. حضور نے نماز سے فارغ ہو کر حضور اندر چلے گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں کہ میں کیونکہ درزی تھا، کسی کے پاس 12 روپے ماہوار پر ملازم تھا، اس نے مجھے میرے احمدی ہونے کی وجہ سے جواب دے دیا، نوکری سے فارغ کر دیا. اپنے اور بیگانے سب دشمن ہو گئے. ایک شخص جو ہمارا ساتھی تھا وہ حلوائی کا کام کرتا تھا. سب مسلمانوں نے اتفاق کر لیا کہ اس کی دکان کا سودا کھانا حرام ہے. آج بھی پاکستان میں بعض احمدی دکانداروں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اور تو اور لاہور ہائی کورٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے کہ شیزان کیونکہ احمدیوں کا ہے اس کو پینا حرام ہے. بہرحال دکان کا سودا اس نے کہا حرام ہے، مٹھائی نہیں کھانی اس سے. 8 دن تک برابر بائیکاٹ کی تکلیف برداشت کرتا رہا وہ، مگر 8ویں روز اس سے برداشت نہ ہوا اور بیعت چھوڑ دی اور مرتد ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں 2 رہ گئے، دونوں ہم درزی تھے، ہم سب کچھ برداشت کرتے رہے. کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ان دنوں مجھ کو کئی دن فاقے کرنے پڑے. کئی دن کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حالات بیان کیے. حضور نے نہایت تسلی بخش الفاظ میں فرمایا، اگر آپ نے استقلال دکھلایا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد یہ دن آپ سے دور کر دے گا اور اچھے دن لے آئے گا. کہ پھر کہتے ہیں 1 سال تک بڑی مشکلات میں گزرتے رہے. سال پورا گزر گیا انہیں مشکلات میں. روزی کی تکلیف کی وجہ سے کوئی کام نہیں تھا. اس تکلیف کی وجہ سے میں چند ماہ کے بعد پھر قادیان آیا اور حضور کی خدمت میں رو پڑا اور اپنی تکلیف بیان کی اور عرض کیا کہ حضور اجازت دیں تو افریقہ چلا جاؤں، شاید اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. اس پر حضور نے اول تو فرمایا کہ اس راستے میں مومن کو ابتلا آتے ہیں اور بعض دفعہ وہ سخت بھی ہوتے ہیں. میں ڈرتا ہوں تم وہاں جا کر کسی سخت ابتلا میں نہ پڑ جاؤ. پر میرے اصرار پر فرمایا کہ کل بتلاؤں گا. دعا کرنے کے بعد چنانچہ دوسرے روز شاید ظہر کی نماز کے وقت فرمایا توکل الہی پر چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، مگر خیال رکھنا کہ سلسلے کی خبر جہاں تک ہو سکے لوگوں کو پہنچاتے رہنا. جہاں بھی جاؤ تبلیغ کا کام نہیں چھوڑنا. میں چونکہ ان پڑھ ہوں مگر سلسلے کے عشق میں مجھ کو اس قدر تبلیغ کا شوق تھا کہ ہر وقت اور ہر آن تبلیغ کا خیال رہتا تھا. وہاں بھی تبلیغ کرتے رہے. پھر حضرت غلام محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے لاہور کے سفر کا حال، جب حضور مسیح موعود علیہ السلام لاہور میں تشریف لائے تھے، کہ ان دنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لیکچر ہو رہا تھا. لاہور ہوتا تھا، اشتہارات چسپاں کیے جاتے تھے. چودھری اللہ صاحب مرحوم جو نمبردار تھے موضع میاں والی خانہ والی تحصیل ناروال کہ وہ لئی کی دیگچی سر پہ اٹھائے ہوئے شہر میں ہر جگہ اشتہار چسپاں کرتے تھے، اور ان کے اس کو دیکھ کر مخالفین نے ان کو کئی دفعہ مارا پیٹا دودھ کوب کیا. چودھری صاحب مرحوم اشتہار چسپاں کرتے تھے، مخالفین اس کو پھاڑ دیتے تھے، گالیاں نکالتے تھے. کہتے ہیں ان دنوں کا واقعہ ہے جن مکانات میں حضور علیہ السلام کے عام فرما تھے، اس کے پاس گول سڑک پر درخت لگے ہوئے تھے ٹالیوں کے، شیشم کے. ایک مولوی مخالف جسے مولوی ٹالی کے نام سے پکارتے تھے، صرف پاجامہ ہی اس نے پہنا ہوا تھا، نہ گلے میں اور نہ سر پر کوئی کپڑا ہوتا تھا. بدحواس گالیاں دیتا رہتا تھا اور درختوں پہ چڑھ کے یہ بےہودہ بکواس کرتا تھا. پھر حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں قادیان پہنچا. وہاں پہنچ کر اپنے مقدمات کا ذکر کیا کہ مخالفین نے جھوٹے مقدمات کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر میرا مکان چھین لیا ہے. حضور نے فرمایا کہ حافظ صاحب، لوگ لڑکوں کی شادی اور ختنے پر مکان برباد کر دیتے ہیں. آپ کا مکان اگر خدا کے لیے گیا ہے تو جانے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سے بہتر دے دے گا. اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ پاک الفاظ سنتے ہی میرے دل سے وہ خیال ہی جاتا رہا
بلکہ میرے دل میں وہ زلیخا کا شعر یاد آیا کہ جمادی چند دادم جاں خریدم وحمد اللہ عجب ارزاں خریدم۔ یہ مشہور ہے کہ زلیخا نے مصر کے خزانے دے کر یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ اس وقت کہا تھا کہ چند پتھر دیے ہیں اور جان خرید لی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی سستا سودا خریدا ہے۔ کہتے ہیں میں بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس مقدس بستی میں جگہ دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں آ گئے، اور مکان اس سے کئی درجے بہتر دیا، بیوی بھی دی اور اولاد بھی دی۔ اسی ضمن میں ایک اور بات بھی یاد آئی ہے، کہتے ہیں لکھ دیتا ہوں کہ شاید کوئی سعید ذوالفطرت فائدہ اٹھائے، وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک دن مسجد مبارک میں خواجہ کمال الدین صاحب نے کہا کہ مدرسہ احمدیہ میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ملا بنیں گے، وہ کیا کر سکتے ہیں، تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے، مدرسہ احمدیہ اٹھا دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ اس وقت حضرت محمود اولوالعزم یعنی حضرت مرزا محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور اپنی اس اولوالعزمی کا اظہار فرمایا کہ اس اسکول کو یعنی مدرسہ احمدیہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم فرمایا ہے، یہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ اس میں علماء پیدا ہوں گے اور تبلیغ حق کریں گے۔ یہ سنتے ہی خواجہ صاحب تو مبہوت ہو گئے، اور میں اس وقت یہ خیال کرتا تھا کہ خواجہ صاحب کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مطلب میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور دیکھنے والے اب جانتے ہیں کہ اسی اسکول کے تعلیم یافتہ فضلاء دنیا میں تبلیغ احمدیت کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالوہاب صاحب نو مسلم کے بارے میں حبیب احمد صاحب تحریر کرتے ہیں، حضرت شیخ صاحب دینی معاملے میں بڑے غیور واقع ہوئے تھے، وہ السنہ بالسنہ کے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، مقابلے کی خاص اسپرٹ خدا تعالیٰ نے ان میں رکھ دی تھی، مخالفین کے مقابلے پر سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑی دلیری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہاں جب کوئی گالیاں دینے لگ جاتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں اور حضرت مسیح موعود کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، گالیاں سن کر دعا دو، پا کے دکھ آرام دو۔ حضرت میاں محمد ظہور الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس ہماری بیعت لے کر اندر تشریف لے گئے جب وہ بیعت کرنے آئے تھے۔ ہم پہلی مرتبہ قادیان صرف ایک ہی دن ٹھہرے، کیونکہ برادرم منشی عبدالغفور صاحب کی وجہ سے جلدی آنا پڑا، کیونکہ وہ ڈرتے ڈرتے ہی گئے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے ان کے گاؤں میں کہ قادیان گئے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن بفضل خدا مجھے کسی کا ڈر نہ تھا، چاہے کتنے دن اور رہ کر آتا۔ اب جب کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی ملاقات کا وقت یاد آتا ہے، بے حد رنج و افسوس ہوتا ہے کہ میں کیوں جلدی چلا آیا۔ جب لوگوں کو میرا احمدی ہونے کا پورا یقین ہو گیا تو مجھے بھی تکلیفیں پہنچنے لگیں، اور میرا پانی بند کر دیا گیا، اور دکانداروں سے لین دین بند کر دیا گیا، اور بھنگی کو بھی منع کر دیا گیا، کہ یہاں تک کہ ہمیں 2-2 3-3 دن کے فاقے ہونے لگے۔ لیکن خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ مجھے اس نے ثابت قدم رکھا، الحمدللہ علی ذالک۔ پھر حضرت میاں غلام محمد صاحب برائیں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے والد صاحب نے، جب کہ میں بھی ایک مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، اور یہ بات آج سے قریباً جب انہوں نے لکھوایا ہے، تحریر دی ہے، 60 سال قبل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا کہ عنوانات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، جب بھی وہ ظاہر ہو تو فوراً ان کو قبول کر لینا، کیونکہ انکار کا نتیجہ دنیا میں تباہی و بربادی ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تمام حاضرین کو بار بار یہ نصیحت کی، اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے وہ وقت ملا تو میں سب سے پہلے ان پر ایمان لاؤں گا، مگر خدا کی مصلحت کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا، اور میرے بھانجے رحمت علی نے بیعت کی، تو میں نے اس کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ وہ تو سیدوں کے گھرانے میں ہوگا۔ جو نشانیاں عام زبان زد خلائق تھیں بتائیں، اور کہا کہ تو مرزے کی بیعت کر آیا ہے۔ اس پر اس نے مجھے کہا کہ اگر اس وقت آپ نے بیعت نہ کی تو بعد میں پچھتاؤ گے، ایک دفعہ جا کر انہیں دیکھو تو۔ ان کے بار بار کہنے پر میں قادیان اس خیال سے گیا کہ ہو سکتا ہے یہ سچے ہوں اور میں رہ جاؤں، بلکہ میں خود حضرت مسیح موعود سے دریافت کروں گا، اگر تسلی ہو گئی
تو بیعت کر لوں گا۔ ازاں بعد میں حضرت صاحب کے پاس گیا تو محمد حسین اوجلے والے نے میرا حضرت صاحب سے تعارف کرایا۔ جس وقت میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور مسجد مبارک میں مفتی محمد صادق صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت مسجد اس قدر چھوٹی تھی کہ اس کی ایک صف میں صرف 6 آدمی کھڑے ہو سکتے تھے۔ میں حضرت مسیح موعود کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے پاؤں دبانے لگا، اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دیا کہ میں نے امام مہدی کے متعلق علماء سے سنا ہوا ہے کہ وہ کرا شہر یمن میں، یہ آگے مکہ لکھا ہوا ہے، شاید روایت میں غلط لکھا ہوا ہے، کہ مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور امام مہدی جو سیدوں کے گھر پیدا ہوں گے نیچے ان کو ملیں گے، اور آپ تو مغلوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، یہ کس طرح آپ ہی وہ امام مہدی ہو سکتے ہیں؟ آپ سمجھا دیں تو بیعت کر لوں گا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میری پشت پر ہاتھ رکھا اور مفتی صاحب و مولوی محمد حسن صاحب کو کہا کہ ان کو سمجھائیں، تو مولوی صاحب مجھے لے کر چھاپے خانے چلے گئے پریس میں، اور سمجھ آنے پر میں نے مولوی صاحب کو وہاں جا کے باتیں ہوئیں اور مجھے سمجھ آ گئی ساری باتیں، تو میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ فوراً میری بیعت کرا دو۔ وہ ظہر کا وقت تھا، حضرت نے کہا کہ اور سمجھ لو۔ پھر حضور نے میری اور ایک اور شخص کی جو سکھ تھے اور دھرم کوٹ کے رہنے والے تھے بیعت لی، اور اسی وقت میں نے حضرت مسیح موعود سے دریافت کیا کہ میری لڑکی جوان ہے اور اس کی منگنی اپنی ہمشیرہ کے لڑکے سے کی ہوئی ہے۔ یہاں ایک اور بھی عموماً جو سوال اٹھتے ہیں اس کا بھی ایک مسئلہ کا حل بتایا ہے انہوں نے۔ ہمشیرہ کے لڑکے سے اس کی منگنی کی ہوئی ہے پہلے ہی، اور وہ غیر احمدی ہے، تو اس کے متعلق کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک پاک وجود کا ٹکڑا غیروں کو دینا اچھا نہیں، کیونکہ وہ میرے مخالف ہیں، اور جو نسل بھی اس سے پیدا ہوگی وہ میری مخالف ہوگی۔ اس پر میں نے کہا کہ حضور منگنی کو ہوئے تو تقریباً 18 سال ہو گئے، تو یہ کس طرح ہوگا؟ اس پر حضور نے فرمایا کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ اسی وقت حضور نے حکم دیا کہ اب تمہاری نماز بھی غیروں کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آیا اور دوسرے دن اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر اپنے سسرال راہ چک گیا اور نماز علیحدہ پڑھنی شروع کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا مرزائی ہو گیا ہے؟ تو اس پر میں نے انہیں بتایا کہ میں احمدی ہو گیا ہوں۔ اس پر میرے سسر نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ کچھ عالم لاہور سے یہاں آئے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تیری لڑکی کا نکاح فسخ ہو گیا ہے۔ اس پر سسر نے اس عالم کو کہا کہ میری لڑکی کا نکاح کیوں فسخ ہوا؟ تیری لڑکی کا ہو جائے، یہ لڑکا تو نیک ہے، کئی فرقے مسلمانوں میں ہیں اور سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے کہ کہیں لوگ زیادتی نہ کریں، اور میرے سالوں نے یعنی بیوی کے بھائیوں نے میری سخت مخالفت کی۔ میں یہ سمجھ کر کہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے اپنے بیوی کو بتایا کہ مجھے نہ ڈھونڈیں، میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ جب میرے سسر صاحب کو علم ہوا تو انہوں نے ایک آدمی بھیج کر مجھے واپس بلا لیا۔ میری بیوی نے کہا کہ تو کیوں چلا گیا؟ تو میں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ تیرا کیا ارادہ ہے، اور فتنے کے ڈر سے چلا گیا تھا۔ اس وقت میری بیوی نے اپنے بھائیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر احمدیت کا جھگڑا ہے تو میں پہلے احمدی اور وہ یعنی خامن جو ہے بعد میں احمدی ہے۔ جو تم میری امداد کرتے ہو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، ہمیں رزق خدا دیتا ہے، اس کے ساتھ جاؤں گی، میرا خدا رازق ہے۔ وہ اٹھ کر میرے ساتھ چل دی۔ اس کے باپ نے پکڑ لیا اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تو میں دوں گا، یعنی اپنے گھر رکھوں گا، جب بھائیوں سے معاملہ پڑے گا اس وقت تو جانے یا وہ۔ پھر انہوں نے گلے کے 2 گدھے لدوائے اور کپڑے وغیرہ دیے اور ہمیں یہاں پہنچایا۔ اس وقت میرے 2 لڑکے ابراہیم جان محمد اور ایک لڑکی برکت بی بی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے جس لڑکی کے متعلق دریافت پر کہا تھا کہ غیروں سے نکاح کرنا درست نہیں، میں نے آتے ہی ایک رات میں سب بندوبست کر کے اس کا نکاح اپنے گاؤں میں میاں سلطان علی صاحب سیکرٹری سے کر دیا۔ اس کی وجہ سے میری بیوی کو میری ہمشیرہ کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا خیال تھا، مگر حضور کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کی رضامندی کا اظہار کر دیا اور اس کو گھر بھیج دیا، یعنی احمدی گھر نکاح کر دیا۔ صبح ہوتے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا
کہ غلام محمد بے ایمان ہو گیا ہے، اور میرے چند رشتہ داروں نے جو غیر احمدی تھے مجھے سخت ایذائیں دیں، بڑی تکلیفیں دیں اور بہت زیادہ مارا پیٹا۔ حضرت حافظ نبی بخش صاحب فرماتے ہیں کہ میرا بڑا لڑکا عبد الرحمن جو تعلیم اسلام ہائی اسکول قادیان کی 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، 1907 میں اسکول میں ہی فوت ہو گیا۔ اس کی سخت بیماری کی خبر سن کر میں باہر سے آیا۔ حضرت مولوی نور الدین اعظم اس کا علاج فرما رہے تھے۔ میں حضرت صاحب کے پاس گیا، حضور نے اپنے پاس سے کچھ گولیاں دیں کہ دودھ میں گھس کر دو، گھول کر دے دو۔ اب یہ گولیاں نہ کھلائی تھیں کہ وہ فوت ہو گیا۔ میں نے نعش کو فیض اللہ چک لے جانے کی اجازت طلب کی، جو دے دی گئی۔ دوسرے جمعہ پر میں جب پھر قادیان گیا تو مجھے دور سے دیکھ کر فرمایا، میاں نبی بخش آ جاؤ۔ اس وقت بڑے بڑے آدمی حضور کے پاس بیٹھے تھے، لیکن حضور نے مجھ حقیر ناچیز کو اپنی دائیں طرف بٹھلایا اور فرمایا، میاں نبی بخش معلوم ہوتا ہے آپ نے بڑا صبر کیا ہے۔ میری کمر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ہم نے آپ کے لیے بہت دعا کی ہے اور کرتا رہوں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نعم البدل دے گا۔ چنانچہ پھر ان کی اولاد بھی ہوئی۔ وقت ہے کچھ دینی غیرت کے واقعات بھی ہیں جو پیش کرتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر محمد طفیل خان صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان تھی، جس کسی نے بھی حضور کی ذلت و رسوائی چاہی وہ سزا سے نہ بچ سکا۔ ایک مولوی غوث محمد صاحب ساکن بھیرا مشن اسکول بٹالہ میں عربک ٹیچر تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے مدرسے کے مسلم سٹاف کے روبرو سیدنا حضرت صاحب کی شان میں سخت گستاخانہ کلمات منہ سے نکالے۔ مجھے ان کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری۔ میں ان کی اس نازیبا حرکت کی شکایت کے لیے مسٹر بی ایم سرکار ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا، لیکن وہاں پہنچنے پر برق کی طرح جب دروازے پر پہنچا تو کہتے ہیں بجلی کی طرح میرے دل میں خیال آیا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب تو مسیحی ہیں، عیسائی ہیں، باعتبار مذہب ان کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے لوگوں سے بہرحال ان کو زیادہ ہمدردی ہے، کیونکہ ان کے وجود سے ان کے مذہب کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اس لیے وہ قصور میری طرف ہی منسوب کریں گے۔ میں رک گیا، لیکن اسی وقت میرا دل اللہ کریم سے دعا کی طرف مائل ہو گیا، اور میں نے دعا کی کہ مولا کریم، اس شخص نے گو حضور کے پیارے مرسل یعنی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تیرے پیارے مرسل کے متعلق سخت گستاخی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جہالت اور عدم علمی کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے ہوں، اور حقیقت کے معلوم ہو جانے پر تائب ہو جائے۔ اس لیے اللہ کو درخواست کی کہ تیرے حضور تیری درگاہ سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور ان کو کوئی نشان دکھائیں جو ان کے لیے عبرت کا باعث ہو، لیکن اس میں ان کے لیے کوئی سزا مقدر نہ رکھی جائے، عبرت بھی ہو لیکن سزا بھی نہ ہو، یہ شرط رکھی۔ تو خدا تعالیٰ نے اس کو یہ نشان دکھایا کہ ریل میں سفر کرتے ان کا 1.5-2 ماہ کا بچہ کئی دفعہ اپنی ماں کی گود سے گرا اور گر کر اچھلا اور گاڑی کے فرش پر بھی گرا، لیکن چوٹ سے محفوظ رہا۔ جب انہوں نے اس حادثے کا اپنے سفر سے واپسی پر احباب میں ذکر کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے اس دن کے واقعے کے بعد میں نے دعا کی تھی کہ آپ کو کوئی ایسا نشان دکھایا جائے جس میں آپ مضرت سے محفوظ رہیں، یعنی کہ اس کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ اس دعا کے مطابق خدائے کریم نے آپ کو نشان تو دکھا دیا ہے، اس کی قدر فرمائیں۔ لیکن انہوں نے شوخی سے جواب دیا کہ یہ اتفاق ہے، میں کسی نشان کا قائل نہیں ہوں۔ چونکہ اس نشان سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا، خدا نے ان کو پھر اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ بخار میں اچانک مبتلا ہو گئے اور اسی بخار سے مر گئے، لیکن مرنے سے پہلے ان کو واضح ہو گیا کہ یہ سزا ان کو ان کی بدزبانی کی وجہ سے ملی ہے۔ اس لیے اپنی خطرناک حالت میں انہوں نے مجھے بار بار بلایا، اور میرے جانے پر وہ کہنے لگے کہ آخر آپ نے میری شکایت کر دی، حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ میں شکایت نہیں کروں گا، لیکن مجھے اپنی غلطی کا پتہ لگ گیا ہے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ہی سچے تھے اور میں جھوٹا تھا۔ کم از کم یہ شرافت تو مرتے مرتے انہوں نے دکھائی۔ حضرت حافظ مبارک احمد صاحب لیکچرر جامعہ احمدیہ قادیان حضرت حافظ روشن علی صاحب کے الفاظ میں روایت بیان کرتے ہیں کہ مولوی خان ملک صاحب اپنی شہرت کے لحاظ سے تمام پنجاب بلکہ ہندوستان میں بھی مشہور تھے، اور اکثر علماء ان کے شاگرد تھے، لیکن باوجود اس عزت اور شہرت کے نہایت سادہ اور مزاج اور صوفی منش تھے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کوئی سخت لفظ نہیں سن سکتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ جلال پور شریف والے پیر مظفر شاہ صاحب نے ان کو اپنے صاحبزادوں کی تعلیم کے لیے بلایا، لیکن حضرت مسیح موعود کی شان میں ایک سخت کلمہ کہا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت منشی امام الدین صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب مرزا نظام الدین اور مرزا امام الدین نے مسجد مبارک کے نیچے دیوار کھینچ کر راستہ بند کر دیا تو احمدیوں کو اس سے بہت تکلیف پیدا ہو گئی، جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عدالت میں چارہ جوئی کا ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر مجھے اور اخوی منشی عبدالعزیز صاحب اوجلوی کو بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے حلقوں میں سے ایسے ذی عزت لوگوں کو کی شہادتیں دلواؤ جو دیوار کے گرنے سے پہلے اس راستے سے گزرتے ہوں۔ چنانچہ میں اپنے حلقے سے فقیر نمبردار لوہ چک کو قادیان لایا، کیونکہ یہاں ہی چوری آئی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے شہادت دی کہ بندوبست کے دنوں میں ہم یہاں آتے رہے ہیں اور اس راستے سے گزرتے رہے ہیں، بعض دفعہ گھوڑوں پر سوار ہوا کرتے تھے۔ مرزا نظام الدین نے اس شہادت سے پہلے دریافت کیا کہ تم شہادت کے لیے آئے ہو؟ فقیر نمبردار نے جواب دیا ہاں۔ اس پر مرزا نظام الدین نے اس سے سخت کلامی کی، جس کے جواب میں فقیر نے کہا کہ مرزا صاحب اگر آپ مجھے گالیاں دیں گے تو جب آپ ہمارے علاقے میں شکار کے لیے نکلیں گے تو ہم اس سے بھی زیادہ سختی آپ سے کریں گے، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد مرزا نظام الدین جو کہ میرے پہلے سے واقف تھے بوجہ ناراضگی 1 سال تک نہ بولے، بات نہیں کی ان سے۔ 1 سال کے بعد اتفاقاً گرداسپور گیا ہوا تھا اور عدالت کے باہر ایک عرضی نویس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں مرزا نظام الدین بھی آ گئے اور کہنے لگے منشی صاحب آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں اور بولتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ اگر بات کروں اور آپ ہمارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں سخت کلامی کریں تو مجھے تکلیف ہوگی۔ کہنے لگے کہ میں ان کو بزرگ سمجھتا ہوں، ان کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ میں نے اپنے باغ کی لکڑی ہزاروں روپے میں فروخت کی ہے اور اب سبزی سے ہزاروں روپے کی آمد ہوئی ہے۔ ان کے یہ بھی الفاظ تھے اگر اب مجھے ولایت کی طرح آمد ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ آمد ہوتی ہے، تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے یہ خیالات ہیں تو میں صلح کرتا ہوں۔ خلیفہ نور الدین صاحب سکنہ جموں فرماتے ہیں کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی احمدیت سے بہت پہلے کے میرے دوست تھے۔ ایک دفعہ وہ چینیاں والی مسجد لاہور میں نماز پڑھا رہے تھے کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور اپنی علیحدہ نماز ادا کی۔ مولوی صاحب نماز سے فارغ ہو کر مجھے نماز پڑھتے دیکھ کر سمجھے کہ شاید میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنا تو الگ رہا، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی غیر احمدی میرے پیچھے نماز پڑھے۔ مولوی صاحب سن کر بڑے متعجب ہوئے اور کہنے لگے کہ دوسرے احمدیوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے اور وہ تو اپنے پیچھے کسی غیر احمدی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتے۔ میں نے کہا مولوی صاحب خدا فرماتا ہے، ہر ایک کی اپنا اپنا مزاج اور سوچ ہوتی ہے نا، اچھا واقعہ ہے یہ۔ کہتے ہیں میں نے کہا مولوی صاحب خدا فرماتا ہے ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا ذوی القربى، کہ نبی اور مومنوں کو چاہیے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت نہ طلب کیا کریں اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا آپ کے عقائد مشرکانہ نہیں؟ مجھے تو آپ کے عقائد مشرکانہ لگتے ہیں۔ اور یوں بھی بحیثیت امام اپنے غیر احمدی مقتدی کے لیے کیا دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے بخش اور اس کو بھی بخش دے جو تیرے مسیح کا منکر ہے اور اسے گالیاں دیتا ہے۔ میں نے اس واقعہ کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام سے کیا تو حضور ہنس پڑے۔ محمد نذیر فاروقی صاحب بیان کرتے ہیں کہ کئی سال گزرنے کے بعد 1908 میں خود اپنے گاؤں اور گرد و نواح میں حکیم نواب علی صاحب فاروقی کی مخالفت نے زور پکڑا اور ایسی تکالیف رونما ہوئی جن کی تفصیل کے لیے ایک اچھے خاصے وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس عمر کا اظہار مجھے بھی خوشی ہے کہ ہر ایسے تکلیف میں وہ ثابت قدم رہے اور اپنی خودداری اور غیرت کو کبھی بھی ملیہ ملٹ نہ ہونے دیا، جس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے حکیم صاحب کی مالی حالت کو بہتر سے بہتر بنا دیا اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت شیخ زین العابدین صاحب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں قریب البلوغ تھا کہ حضرت صاحب کے پاس قادیان آیا. ابھی نیا نوجوان تھا، بلوغت کی عمر کو پہنچ رہا تھا. حضور نے فرمایا میاں زین العابدین کیا ابھی تک آپ کی شادی کا کوئی انتظام ہوا ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضور منگنی ہوئی تھی مگر میرے احمدیت کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے. مسکرا کے فرمایا کہ تم نے تو ابھی تک بیعت نہیں کی، پھر احمدیت کی وجہ سے کیسے رشتہ نہ ہو سکا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو کافر کہو اور میں یہ کہہ نہیں سکتا. میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ تم ایک لڑکی کے بجائے 10 لڑکیاں دو تو بھی میں مرزا صاحب کو ولی اللہ ہی کہوں گا. فرمایا اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا بہتر ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں میں بھی صبر اور استقامت اور ثبات قدمی کو جاری فرمائے اور احمدیت اور خلافت سے ان کا پختہ اور تعلق رہے ہمیشہ. آج ابھی نماز جمعہ کے بعد میں 2 جنازے پڑھاؤں گا، جن میں سے ایک جنازہ حاضر ہے جو مکرمہ امت الحفیظ خانم صاحبہ اہلیہ مکرم شمس اللہ خان صاحب مرحوم کا ہے. کچھ عرصہ ہوا جو یہاں آئی تھیں رہنے کے لیے اور ان کا تو ہو بھی کیا تھا کیس وغیرہ بھی پاس، لیکن بہرحال 8 اپریل کو ان کی وفات ہو گئی 81 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لمبا عرصہ کوئٹہ کی صدر لجنہ رہی ہیں، بڑی لمبی توفیق ملی ہے ان کو. پھر اس کے بعد لاہور آئی ہیں، وہاں اپنے حلقے کی صدر رہی ہیں. تبلیغ کا بڑا شوق تھا. یہاں بھی جب آئی ہیں تو انگریزی اس عمر میں بھی کوشش یہ تھی کہ انگریزی کی کچھ چند فقرے سیکھ لیں تاکہ تبلیغ کر سکیں. بڑی نیک، دعا گو، نمازوں کی پابند، نوافل کی پابند، خدمت خلق کرنے والی اور اس کے جذبے سے سرشار خاتون تھیں. غریبوں کی ہمدرد تھیں. خلافت سے بھی غیر معمولی اور والہانہ محبت تھی. بڑی اخلاص اور وفا سے پر تھیں. بچوں کی تربیت کا بہت خیال رکھتی تھیں اور انہیں ہمیشہ خلافت اور نظام جماعت کی اطاعت کی تلقین کرتی تھیں. 1/8 حصے کی موسیہ تھیں. ان کی تو میں نے دیکھی ہے حالت جو وابستگی ہے جماعت سے اور خلافت سے، بلکہ بہتوں کے لیے نمونہ تھیں. پسماندگان میں ان کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. آپ کے ڈاکٹر مجیب الحق خان صاحب جو یہاں ہمارے زعیم اعلیٰ لندن ریجن کے ہیں، ان کی بڑی ہمشیرہ تھیں یہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی تربیت کی وجہ ہے کہ ان کی اولاد کا بھی جماعت اور خلافت سے بے انتہا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اس تعلق کو بھی بڑھاتا چلا جائے اور ان کی نسلوں میں بھی جاری رکھے تاکہ مرحومہ کی روح کو یہ جو تعلق ہے اور جماعت سے وابستگی ہے اس وجہ سے مرحومہ کی روح بھی کے لیے یہ تسکین کا باعث بنتا رہے. ان کا جنازہ بھی نماز جمعہ کے بعد ہوگا. میں باہر جا کے پڑھاؤں گا، اب آپ یہیں صفحے درست کر لیں. دوسرا جنازہ مکرم سید محمد احمد صاحب کا ہے جو سید محمد افضل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے بیٹے تھے. اور ان کی والدہ بھی استانی سردار بیگم صاحبہ لمبا عرصہ جماعت کی خدمت کی ہے اسکول میں. صحابیہ تو نہیں تھیں، مطلب ہے کہ بیعت تو انہوں نے حضرت مسعود کے زمانے میں کر لی لیکن دیکھا نہیں تھا، بلکہ شاید اپنے خامد سے پہلے بیعت کی تھی. سید محمد احمد صاحب حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے صاحبزادے مرزا خلیل احمد صاحب کے رضائی بھائی بھی تھے اور حضرت ام طاہر کی بیٹی سید صاحبزادی امت الباسط ان کے ایک دوسرے بھائی کی رضائی بہن تھیں. ان کے ایک بیٹے منور احمد صاحب مکرم صاحبزادہ مرزا رفیع احمد صاحب کے داماد ہیں. ایک بیٹے یہیں ڈاکٹر ہیں اسکنتھاپ میں، ڈاکٹر سید مظفر احمد صاحب. ایک امریکہ میں ہیں. اسی طرح باقی بچے ہیں ان کے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے. ان کے بچوں کو بھی جماعت سے وابستہ رکھے، نسلوں کو بھی، اور خدمت کی توفیق دے. خود بھی یہ صدر رہے ہیں
22 سال اپنے ڈیفنس لاہور میں صدر رہے ہیں، جماعت کی خدمت کی ہے انہوں نے، اور بڑی محنت سے وہاں گیسٹ ہاؤس اور مسجد کا ایک کمپلیکس انہوں نے تعمیر کروایا، خود نگرانی میں اور کم خرچ میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا رہے۔ ان کا جنازہ غائب ہے، جو حاضر جنازے کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔